غدیر ہم شیعان حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان جو رسول خدا نے ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ غدیر ایک تالاب کا نام ہے۔ غدیر وہ ہے جہاں پر وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ اصل میں رسول خدا جب اپنی آخری حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ کا حکم آیا کہ اے رسول، تم نے جو رسالت پہنچائی ہے، جو تم نے دین پہنچایا ہے، اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اپنی پوری ذمہ داری اور دین کی جو ہدایت کا کام ہے وہ کسی اور کو سونپ کے جاؤ، کسی اور کو سونپ کے جاؤ۔ یعنی اللہ نے طے کیا تھا کہ رسول کے بعد یہ عہدہ حضرت علی کے کو عنایت ہوگا، اس لیے اللہ نے تاکیداً فرمایا، آیت نازل ہوئی کہ اے رسول وہ پہنچا دو جو تمہارے طرف سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا صحابہ سے کہ جو حج کے دوران، حج کے بعد آ رہے تھے تو ایک میدان تھا، بہت بڑا میدان تھا، وہاں پہ ایک تالاب تھا، اسی لیے اسے غدیر خم کہتے ہیں۔ اس تالاب میں، اس میدان میں 2 لاکھ حاجی جو حج کر کے لوٹ رہے تھے، رسول اللہ کا وہ آخری حج تھا اور وہ زندگی کے رسول اللہ کے آخری مہینے تھے، اس کے بعد رسول اللہ اس دنیا سے جانے والے تھے۔ تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے وہاں پر حاجیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد رسول اللہ نے کجاووں کا ممبر بنایا۔ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے وہاں ممبر نہیں تھا میدان، تو رسول اللہ نے کجاووں کا ممبر بنایا، اور ممبر بنانے وہ بھی اللہ کا حکم تھا، جبریل کا حکم تھا کہ سب کو اکٹھا کرو اور اس کے بعد میں ایک ممبر بناؤ۔ اس ممبر کے اوپر رسول اللہ گئے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جبریل کے ذریعے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، اس دنیا کے جانے کے بعد اپنی ہدایت کی ذمہ داری اپنے چچا زاد بھائی مولا علی، حضرت علی علیہ السلام جو جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ اہتمام کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد رسول اللہ نے حاجیوں کو مخاطب کیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے 2 لاکھ حاجی ایک جگہ جمع ہو جانا، تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کتنا بڑا مجمع، بہت بڑا تھا۔ اٹ واز اے ویری لارج گیدرنگ، اور وہاں پر رسول اللہ نے اپنی پوری آواز کے ساتھ یہ خطبہ دیا، بہت بڑا خطبہ دیا، وہ آخری خطبہ تھا۔ اس میں رسول اللہ نے، ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہا کہ ہم نے دین پہنچایا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا۔ کہا میں نے حلال و حرام تم تک پہنچایا؟ سب نے کہا بالکل پہنچایا آپ نے رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے لوگوں سے پیار اور محبت سے پیش آنے کے تمام احکامات تم تک پہنچائے؟ سب نے کہا بالکل رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا کہ اب مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اب یہ دین میں حضرت علی کے حوالے کر کے جاؤں، اس لیے میں اب اپنی پوری ذمہ داری اپنے بھائی، اپنے جانشین، اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو خلافت ہے وہ غدیر خم سے شروع ہوئی۔ رسول نے، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ رسول نے اپنی زندگی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا نا۔ تو رسول، ہم جو شیعہ مانتے ہیں، میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جب آخری حج تھا 2 لاکھ کے درمیان، رسول اللہ نے فرمایا تھا 3 جملے ہیں۔ رسول اللہ نے لاسٹ میں یہ فرمایا کہ اب سنو، اللہ مولایا، یعنی اللہ میرا مولا۔ یہ آپ 3 بہت امپورٹنٹ جملے ہیں۔ پھر فرمایا الا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا۔ اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا علی کو بلند کیا، یعنی اتنا بلند کیا کہ رسول اللہ پیچھے چھپ گئے اور مولا علی آگے آ گئے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ نے فرمایا الا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ اب مولا کے معنی کیا؟ ماسٹر شپ۔ مولا کے معنی یہ ہے کہ جو پوری دین اور اسلام کو لیڈ کرے گا۔ مولا کے معنی یہ میری جو ذمہ داری اللہ نے مجھے ہدایت کی دی تھی، وہ ساری ہدایت کی ذمہ داری حضرت علی کو سونپ کے جا رہا ہوں۔
تو مولا کے معنی ہوتے ہیں حاکم کے، مولا کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، مولا کے معنی ہوتے ہیں لیڈرشپ کے۔ تو اپنے بعد رسول اللہ نے اپنی لیڈرشپ مولا علی کے حوالے غدیر خم میں کر کے گئے تھے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ جس دن نبوت تو ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ توجہ کریے، ہم مولا علی کو نبی نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی نبوت تو ختم ہو رہی تھی، مگر ولایت جو رسول اللہ کے پاس تھی وہ ولایت ٹرانسفر ہو رہی تھی مولا علی کے پاس۔ تو یہ جو ٹرانسفر کا جو موقع تھا، اسی موقع کو اور اسی مقام کو غدیر خم کہتے ہیں۔ اور یہ جو حال تھا، جہاں پر یہ جو موقع تھا جہاں پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان رسول اللہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذ علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ وہی دن تھا جو 18 ذی الحج تھا، یعنی آج کا دن۔ تو اس لیے ہم عید مناتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے رسول تو چلے گئے مگر ہمارے مولا کو ہمارے حوالے کر کے گئے، اس لیے ہم اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ ہر سال سیلیبریٹ ہوتا ہے یہ عید کا دن یہ پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے شیعہ حضرات ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے بھی بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو عید غدیر مناتے ہیں۔ جو یہ حدیث رسول اللہ کی متفق علیہ ہے، یعنی تمام اہل سنت والجماعت نے لکھا، اپنی اکابر علماء نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا علی مولا، شیعوں کی عید نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی عید ہے۔ یہ میں قطع کلامی، تو رسول اللہ کی یہ حدیث جو ہے یہ صحاح ستہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث مسند ابن حنبل میں موجود ہے، جہاں پہ جو 4 امام ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث کو لکھا ہے۔ مگر فرق اتنا ہے وہ مولا کے دوسرے معنی لیتے ہیں، مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو تینوں جملہ ہے اس کو آپ میچ کریے۔ جب یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ میرا دوست ہے، نہیں، وہاں معنی یہ ہے کہ اللہ میرا مولا یعنی اللہ میرا ماسٹر ہے، میرا حاکم ہے، حاکم ہے وہاں پر، وہاں لفظ حاکم مراد ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رسول اللہ نے کہا جس طرح سے اللہ میرا حاکم ہے اور میں تمہارا حاکم ہوں، اسی طریقے سے میرے جانے کے بعد یہ علی تم پر میری طرف سے حاکم ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں منا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر قرآن میں آیت آئی، یا ایھا الرسول بلغ، اس کو آپ نوٹ کریں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا کہ اے رسول یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ قرآن مجید میں آیت ہے، تو یہ ہم آیت کے طور پر، ہم اللہ کے حکم کے طور پر جو رسول اللہ کو ملا تھا، ہم یہ عید مناتے ہیں۔ اسی لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ مولائے کائنات کو رسول اللہ نے اپنے بعد اپنی تمام ذمہ داریاں دی، اسی لیے ہم مولا علی کے تمام ارشادات کو، تمام احکامات کو، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے ہم شیعان علی کہلاتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی یہ اہل سنت نہ، اور یہ اس میں کوئی بھی تفرقہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جو مولا علی کو فالو کرتا ہے وہ ان کا شیعہ ہے، رائٹ؟ تو امام شافعی کا بہت ہی مشہور قول ہے کہ اگر علی کو فالو کرنا اور اہل بیت کی محبت رکھنا یہ شیعت ہے، تو اے دنیا والوں یہ جان لو کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ تو آپ یہ جانیں کہ شیعت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں شیعت کا اعلان ہو رہا ہے جب رسول اللہ موجود تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بعد کی پیداوار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابن سبا کی پیداوار ہے، بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو مسند ابن حنبل میں موجود ہے، جو اہل سنت کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ قیامت میں کامیاب ہیں۔ تو یہ لفظ شیعہ جو ہے رسول اللہ نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آج کے دور کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے رسول اللہ نے مولا علی کی شیعت کی کامیابی کی جو ہے ضمانت دی ہے، اور یہ خود فرمایا ہے کہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔
تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ علی کے شیعہ بن جاؤ، علی کے چاہنے والے بن جاؤ، اور علی نے جو طریقہ دنیا میں رہنے کے لیے اور آپس میں محبت کے لیے جو پیغامات دیے ہیں اس پر عمل کرو۔ یہ عید اسی لیے منائی جاتی ہے میرے بھائی، 18 ذی الحجہ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے، اور یہ واقعہ ہوا تھا جہاں پر رسالت تو ختم ہو رہی تھی مگر امامت کا آغاز ہو رہا تھا، ولایت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب مولا علی اس دنیا سے جانے لگے تو مولا علی نے اپنے بعد امام حسن کو اپنا نائب بنایا، اپنا ولی بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ امام حسن کے جانے کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو اپنا نائب بنایا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے انہوں نے امام محمد باقر کو اپنا نائب و جانشین بنایا۔ امام محمد باقر جب جانے لگے انہوں نے امام جعفر صادق کو اپنا جانشین بنایا۔ امام جعفر صادق جب جانے لگے تو انہوں نے امام موسی کاظم کو اپنا جانشین بنایا۔ امام موسی کاظم اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے امام رضا کو اپنا جانشین بنایا۔ امام علی رضا جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے امام محمد تقی کو اپنا جانشین بنایا۔ امام محمد تقی جب جانے لگے تو انہوں نے امام علی النقی کو اپنا جانشین بنایا۔ امام علی النقی جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے امام حسن عسکری کو اپنا جانشین بنایا۔ جب امام حسن عسکری اس دنیا سے جانے لگے تو دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ اب یہ جو آخری امام ہے، یہ 12 امام ہیں کہ جس کے لیے امام رسول اللہ نے پیشین گوئی کی تھی، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میرے بعد میرے 12 نائب ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مستند علیہ حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے ہم 12 امام مانتے ہیں، 12 ولی مانتے ہیں رسول اللہ کے بعد۔ تو یہ جو ولایت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ، خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ غدیر تھا، اس کا جو مین مرکز ہے وہ غدیر تھا، جہاں رسالت ختم ہو رہی تھی اور امامت شروع ہو رہی تھی۔ تو یہ آخر میں جا کر امام حسن عسکری تک آئی ہے، اور امام حسن عسکری جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے کہا میرے بعد میرا جانشین وہ بیٹا ہوگا جس کا نام جو ہے رسول کے نام پہ ہوگا۔ تو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو ہے یہ امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں اور ان کے جانشین ہیں، مگر اس دنیا نے 12 اماموں کو، ہمارے 12 اماموں کو زندہ نہیں رہنے دیا، یا تلوار سے شہید کیا یا زہر سے شہید کیا۔ اسی لیے آخری امام کے لیے ظالموں نے ان کا گھیراؤ کیا اور چاہتے تھے کہ یہ آخری ہدایت بھی جو ہے وہ ختم کر دی جائے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ جس طرح سے جناب الیاس زندہ ہیں، جس طرح سے جناب عیسیٰ زندہ ہے، جس طرح سے جناب ادریس زندہ ہے، اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام زندہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ نبی زندہ ہو سکتے ہیں تو امام زمانہ امام مہدی کیوں نہیں اللہ زندہ رکھ سکتا؟ اسی لیے زندہ رکھا کہ اب ہم اس کو پردے میں رکھیں گے، ہم اس کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر ہم ظاہر کریں گے تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ ختم کر دے گی اور ان کو قتل کر دے گی اور ان کو جو ہے تہہ تیغ کر دے گی۔ تو اب یہ آخری وقت کے لیے اللہ نے چھوڑا ہے، جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، جب یہ دنیا ختم ہونے لگے گی، جب اس دنیا پر ظلم کا راج ہوگا، جب آپ دیکھ رہے ہیں جو سچویشن تھرڈ ورلڈ وار کی ہو رہی ہے، یہ وہی علامات ہیں جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لانے والے ہیں۔ تو امام مہدی کا بھی سلسلہ غدیر سے ملتا ہے، یعنی ان کا پہلا جو امام تھا، پہلا جو آقا تھا، پہلا جو ان کا جد تھا وہ مولا علی ابن ابی طالب تھے۔ اسی لیے امام مہدی مولا امیر المومنین جب اس دنیا سے آئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے تو خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی لیے آخری جب امام آئیں گے امام مہدی وہ بھی خانہ کعبہ سے آئیں گے، تو خانہ کعبہ سے ان کا ظہور ہوگا، اور اس دنیا میں جتنا بھی ظلم اور جور ہوگا اس کو عدل اور انصاف میں جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، جس کو آپ آخری جملہ میرا یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ امام مہدی کے پیچھے نبی کیسے نماز پڑھے گا؟ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے اماموں کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نبی سے نہیں بڑھا دیتے، وہ رسول کا خون ہے، اور انبیاء جو ہیں وہ رسول اللہ کے پسینے کے قطرے ہیں، سمجھے آپ؟ خون اور قطرے کا کوئی تقابل نہیں ہوتا، پسینے کے قطرے کا۔ تو جو رسول کا خون ہوگا امام مہدی کی شکل میں
وہ نماز پڑھائے گا آگے اور جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بے شک بے یہ شک آخری وقت ہوگا آخری جب وقت ہوگا. عدل اور انصاف اس پوری دنیا میں چھا ختم. جائے گا ہاں. اور ہم سب پیار و محبت کے ساتھ اور شانت و امن کے ساتھ اس پوری کائنات میں رہیں گے. اللہ وہ دن ضرور نصیب فرمائے. آمین ثم ہم وہ آمین. دن دیکھیں کہ جب ہم اس پوری کائنات میں عدل و انصاف کو پورا کرتے ہوئے دیکھیں. شکریہ بھائی. فقط السلام. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا ایسی انفارمیشن دینے کے لیے. السلام.